السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی۔ خوش رہیے، آباد رہیے اور اپنی کامیابی کی طرف گامزن رہیے۔ لیکن کامیابی وہ نہیں جو تم سوچتے ہو۔ بڑے بڑے عہدے پر فائز ہو جانا، بڑے بڑے گھر ہونا، بڑی بڑی گاڑیاں رکھ لینا، یہ سب دنیاوی دکھاوے ہیں۔ اور جو تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں نہیں ملتی ہے تو خود کو ناکامیاب سمجھنے لگتے ہو، نا امید ہو جاتے ہو اور اللہ سے سوال کرنے لگتے ہو کہ مجھ میں کہاں کمی رہ گئی، میری محنت میں ایسی کون سی کمی ہے جو اللہ مجھے تو نہیں نواز رہا ہے۔ اور بس یہ سوال ہی اصل ناکامیابی ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی ایمان اور محنت کا اصل ذمہ دار ہے۔ یہ تمہارا بھروسہ اللہ پر سے کم ہوا تو تمہارا حوصلہ کم ہو جاتا ہے، اور اللہ پر توکل کی کمی ہی تمہاری ناکامیابی کا باعث بنتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ کامیابی کا اصل مقصد تو انسان کو اللہ کی راہ میں نیک اعمال اور تقوی میں اضافہ کرنا ہے۔ تمہاری یہی نیکی اور تمہارے یہی نیک اعمال اور اللہ پر توکل تمہیں دنیا اور آخرت میں فلاح حاصل کرنے میں نصیحت کرتے ہیں۔ اور جب تمہارا دل اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے اور غلط وسوسوں سے بھر جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ میری نہیں سن رہا ہے، تو تم اپنے دل کو اللہ کی رحمت اور قدرت پر کھلا رکھو۔ سورہ محمد میں لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ سمجھے اور ہمیشہ توکل اور دعا میں لگا رہے۔ نا امیدی میں بھی انسان کو چاہیے کہ استقامت اور صبر دکھائے، کیونکہ اللہ کی فضل اور عنایت کی کوئی حد نہیں۔ تو تم پھر کیسے اللہ کی رحمت سے غافل رہ سکتے ہو؟ اور تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہیں اللہ نہیں سن رہا؟ وہ تمہیں سن رہا ہے اور ہر ایک لمحے میں تمہارے ساتھ ہے۔ اور کبھی بھی خود کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ سمجھو، بس توکل اور دعا کا دامن نہ چھوڑو، کیونکہ نا امیدی سب سے بڑا فیلئر ہے۔ اور جو تم اللہ کی ذات سے نا امید ہو رہے ہو تو استقامت اور صبر دکھاؤ، کیونکہ اللہ کی فضل اور عنایت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ سورہ انعام میں فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے ملائے نہیں، اس کے لیے امن اور ہدایت ہے، اور وہ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر قرآن میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم، گناہ یا نفاق سے دور رکھتے ہیں، انہیں اللہ ہدایت اور امان میں رکھتا ہے، اور وہ لوگ ناکامیابی نہیں بلکہ ہدایت اور امن میں ترقی پا سکتے ہیں۔ اللہ نے تو کامیابی حاصل کرنے کے آسان طریقے بتائے ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ پر توکل اور صبر سے کام رکھنا، حلال طریقے سے محنت کرنا، اپنے مقصد کے لیے کوشش اور استقامت دکھانا، عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اپنے اعمال بندوں کے لیے نہ کرو، جو بھی عمل کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ بے شک تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تمہارے عمل میں دکھاوا یا چھل پن ہے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا نہیں کرے گا، اور تمہارا عمل اخلاق اور توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگنا، اپنے مقصد اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنا۔ اللہ دعا سنتا ہے، اللہ کو دعا کرنے والے بہت پسند ہیں۔ اللہ کی نظر میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان میں مضبوط ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے اعمال میں اللہ کی رضا کی تلقین کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ تقوی میں رہتے ہیں اور اپنے ہر عمل کو اسلام کے تجاویز کے مطابق انجام دیتے ہیں۔
تو کامیابی وہ نہیں ہے جو تمہیں دکھتی ہے، بلکہ کامیابی تو ان اعمال میں ہے۔ اور جو اللہ تمہاری دعا ابھی قبول نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ دعا قبول کرے گا۔ اللہ کی دعا کی قبولیت کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ جب تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوگا تو تمہیں نشانیاں واضح کرے گا۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق صحیح وقت پر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کسی بھی مشکل، ضرورت یا سکون کی تلاش میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی دعا کا وقت اجازت ہوتا ہے۔ دعا تمہاری اسی وقت قبول ہوگی جب اس میں اللہ کی اجازت شامل ہوگی۔ دعا میں صبر اور توکل کا اظہار کرنا بھی ایک نشانی ہے، یعنی کہ اگر تمہاری دعا پوری توکل اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ، صبر کے ساتھ مانگ رہے ہو تو سمجھ جانا کہ تمہاری یہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ تمہاری دعا میں توکل اور صبر دونوں ہے۔ جب تم مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کا اثر دعا کی قبولیت پر ہوتا ہے۔ اور جو تم نے حلال رزق کما لی اور اس کی دعاؤں میں حلال کی تلقین ہوتی ہے، اللہ تمہاری دعا قبول فرماتا ہے۔ جب کوئی اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کرتا ہے اور اپنے اعمال میں اصلاح کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے اس میں اصلاح کی گنجائش رکھو، اللہ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور جب تم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہو نا تو اپنے دل کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ سمجھے اور ہمیشہ توکل اور دعا میں لگے رہے۔ نا امید میں بھی استقامت اور صبر دکھایا، اللہ کی فضل اور عنایت تم سے دور نہیں رہے گی۔